بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بڑھتے ہیں سبق شاعروں کے لطیفے کی طرف، جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی اردو کی کتاب جماعت نحم کی جو کتاب ہے اس میں شامل ہے۔ اگر ہم اس کے مصنف کی بات کریں تو ان کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد، اور ان کے والد کا نام جو ہے وہ مولوی محمد باقر تھا۔ ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مولوی محمد باقر کو غداری کے الزام میں قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ ایک صحافی تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گھر میں حاصل کی، بعد میں دہلی کالج میں تعلیم حاصل کی، اور جب ان کے والد کو گولی مار دی گئی 1857 میں، تو آزاد جو ہیں وہ بے سر و سامانی کی حالت میں لکھنؤ کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اور لکھنؤ میں کچھ وقت گزارنے کے بعد 1864 میں لاہور آئے، اور محکمہ تعلیم میں آپ نے ملازمت اختیار کی۔ مزید ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ 1883 میں ایران گئے، اور وہاں سے آپ نے فارسی زبان سیکھی، اور 1887 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا، اور اس کے 2 سال کے بعد بیٹی کی وفات پر ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ بگڑ گیا، وہ اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھے، اور اپنے عمر عزیز کے جو 20 سال تھے انہوں نے اسی حالت میں گزار دیے۔ اب ان کی تحریروں میں منفرد اور نمایاں پہلو جو ہے وہ شامل ہے، اور 20 سال ایسے گزارنے کے بعد 1910 میں انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا ہے کیونکہ وہ بہت اچھے مصنف تھے۔ اگر ہم ان کی تصانیف کی بات کریں تو بہترین تصانیف جو ہیں وہ ان کی چیزوں میں شامل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں بات کروں گی آب حیات کی۔ ان کی کتاب کا نام آب حیات ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک کتاب ہے دربار اکبری، اور اس کے بعد ان کی کتاب ہے ایک نہرنگ خیال، اور اس کے بعد ایک ان کی کتاب ہے سخندان فارس، اور ایک ان کی کتاب ہے قصص ہند۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہم چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں تو چیپٹر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ان کی کتاب ہے، یہ جو ان کا سبق ہے، سبق شاعروں کے لطیفے، ان کی کتاب آب حیات سے لیا گیا ہے، جس میں شاعروں کی شاعرانہ اور نجی زندگی کے تذکرے پیش کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ ہے کیا ہے؟ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام میں 2 شخصوں میں تکرار نے طول کھینچ لیا۔ اب دونوں کیا تھے؟ خواجہ باسط کے مرید تھے۔ اب یہاں پہ میر سے مراد میر تقی میر ہیں، اور مرزا سے مراد مرزا رفیع سودا ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب انہوں نے دونوں پاس آئے خواجہ باسط کے اور عرض کی کہ آپ بتائیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ میر کا کلام ہے، یعنی کہ میر کے کلام میں درد موجود ہے، اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ اسی طرح پھر دوبارہ ایک دوسرا پوائنٹ جو ہے، ایک دن مرزا سودا جو ہے وہ مشاعرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شریف زادہ جس کی عمر تقریباً 12 سے 13 سال تھی، اس نے غزل پڑھی، جو غزل کا مقطع تھا اس کو جو ہے وہ سودا نے بار بار پڑھوایا۔ وہ کیا تھا؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ تو سودا جو ہے اس کے گرمی کلام پر چونک پڑے اور کہا کہ میاں لڑکے آپ جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ تو خدا کی قدرت کیا ہوئی کہ انہی دونوں میں وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ اب یہاں پہ گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے کیا مراد ہے کہ نقصان ہونا کسی اپنے قریبی دوست یا عزیز کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اور وہ بڑے متاثر ہوئے مرزا سودا اس غزل سے، اور انہوں نے فوراً پوچھا کس کا ہے، اور پھر انہوں نے پیشن گوئی کی کہ آپ جوانی کی عمر کو پہنچتے نظر نہیں آتے، اور خدا کی قدرت کیا ہوئی کہ وہ لڑکا جو ہے وہ چند دنوں میں مر گیا۔ اچھا، آگے جاتے ہیں۔ ایک دوبارہ انشاءاللہ خان جو ہیں وہ ایک دن جرات کی ملاقات کو آئے۔ جرات کے بارے میں بتاتی چلوں کہ وہ نابینا تھے۔ ٹھیک ہے، جب وہ جرات سے ملنے کے لیے آئے تو جرات جو ہے وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ اب جب وہ انہیں سوچتے ہوئے دیکھا تو انشا نے پوچھا کہ کیا خیال کرتے ہو، یعنی کہ جرات کیا سوچ رہے ہو؟ تو جرات نے کہا کہ ایک مصرع میں نے سوچا ہے۔ اب اگر میں تمہیں بتا دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ وہ مصرع مجھ سے چھین لو گے، اور اس کے ساتھ اپنا دوسرا مصرع لگا لو گے، اور پھر سب کو کیا کہتے پھرو گے؟ سب کو کہتے پھرو گے کہ یہ میرا کلام ہے۔ جب سید انشا نے اصرار کیا تو جرات نے مصرع پڑھ دیا، کیا اس زلف پہ بھپتی شب دجور کی سوچی۔ تو جب سید انشا نے یہ سنا تو فوراً انہوں نے کیا کہا؟ آگے سے جواب دیا کہ آندھی کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی۔ اب جرات جو ہے وہ نابینا تھے، اور یہ جو ہے براہ راست ان پر چوٹ تھی، تو جب انہوں نے یہ مصرع سنا تو وہ فوراً ہنس پڑے، اپنی جو چھڑی تھی وہ اٹھا کر دوڑے سید انشا کو مارنے کے لیے۔ اب انشا آگے آگے بھاگ رہے تھے، اور جرات ان کے پیچھے لکڑی لے کر ان کو ٹٹولتے پھر رہے تھے۔ ٹھیک ہے،
چوتھا پوائنٹ ہے، ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ جو ہے جب پہنچے تو جلسہ ختم ہو چکا تھا، اب کچھ شعراء باقی تھے۔ جب شیخ صاحب نے مطلع پڑھا تو اس میں امام کا ذکر تھا، چونکہ ان کا نام بھی امام بخش تھا، اس سے اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ اب انہوں نے کیا مطلع پڑھا؟ تو انہوں نے پڑھا تھا جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانۂ تسبیح میں امام نہیں، یعنی کہ جو تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اس میں امام گنا نہیں جاتا، لیکن اس کے بغیر تسبیح کی حیثیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آگے چاہتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، تو حیدر علی آتش کے ایک شاگرد تھے جو بے روزگاری سے تنگ آ کر بنارس جانا چاہتے تھے، اور جب وہ ان سے ملنے کے لیے آئے تو کہا کہ کچھ فرمائش ہو رہی تھی کہ حیدر علی آتش جو ہیں ان کو منع کرتے تھے کہ آپ نہ جائیں، لیکن جب انہوں نے اپنا ارادہ پکا کر لیا اور آگے کہا کہ کچھ فرمائش ہو تو بتا دیں، تو آپ نے ہنس کر بولا کہ بس اتنا کام کرنا کہ وہاں کا جو خدا انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہوئے، بولے وہاں کا خدا اور یہاں کا خدا جدا ہے؟ تو خواجہ صاحب بولے کہ برخوردار اگر وہاں اور یہاں کا خدا ایک ہے تو پھر وہاں کیوں جاتے ہو؟ یہیں بیٹھو، جو وہاں سے مانگنا ہے تم نے جا کے بنارس سے وہ تم یہیں بھی مانگو، اور جو خدا تمہیں بنارس پہ دینے پر قادر ہے وہ تمہیں یہاں پر بھی دے گا۔ تو خواجہ صاحب کی معرفت کی باتیں سن کے جو ان کے شاگرد تھے وہ بہت متاثر ہوئے اور فوراً بنارس جانے کا ارادہ جو ہے وہ کیا کر دیا؟ ترک کر دیا۔ اب جناب آگے ہم چھٹا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ ایک دن معمولی دربار تھا، ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادی کی طرف سے ایک عرض لے کر آیا اور بادشاہ سے کچھ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ تو جب حکیم احسن اللہ خان نے پوچھا تو بادشاہ جو ہے یعنی کہ بہادر شاہ ظفر، انہوں نے فوراً کہا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر۔ تو ساتھ انہوں نے کہا ذوق سے کہ اس کو مکمل کیجیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اچھا آخری پیراگراف کی طرف جاتے ہیں کہ مرزا غالب کی قاطع برہان کتاب بہت مشہور ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی۔ تو ایک شخص جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں بہت زبان درازیاں کی ہیں آپ کے کلام کے بارے میں، تو آپ نے آگے سے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو مرزا غالب نے فوراً کیا کہا کہ بھائی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیچڑ پہ پتھر پھینکا جائے تو کیچڑ پتھر پھینکنے والے پر آتا ہے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ سبق سمجھ آیا ہوگا اور اب آپ آسانی سے جو ہیں اس کے سوالات کو حل کر سکیں گی اور اس کا خلاصہ لکھ لیں گے۔ فی امان اللہ۔